ہمارے ملک میں موجودہ صورتحال میں ویسے تو اس کانفرنس کے بارے میں مستقل میں ایک پوری تقریر کروں گا جو وفاق المدارس شیعہ کی طرف سے کی گئی، اس کے صدر اور باقی جو عہدیداران ہیں، اور اس پریس کانفرنس کے اندر عدالت صحابہ کو ماننے کا انکار کیا گیا کہ سارے صحابہ عادل ہیں۔ اس پر انہوں نے تنقید کی کہ معاذ اللہ ایسا نہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خرافات بکے کہ وہ حدیثیں گھڑتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف انہوں نے توہینیں کی، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہا کہ کچھ صحابہ گڑبڑ تھے معاذ اللہ۔ اب ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ جس وقت درود پڑھتے ہیں تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اصحاب کو بھی ذکر کریں، اور ساتھ ساتھ مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کہیں اجمعین، سب کے سب، یعنی گویا سب کے سب، چونکہ ایک حدیث بنائی گئی ہے اصحاب کلہم عدول، سب کے سب کوئی عادل ہوتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، اس طرح کی کوئی حدیث وغیرہ نہیں ہے، یہ بنائی گئی ہے جیسے ابو ہریرہ وغیرہ یہ لوگ حدیثیں بنایا کرتے۔ تو بہرحال یہ حدیثیں جو ہے وہ اس طرح کی بنائی گئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے جو عصمت کا دعویٰ جن پر نہیں ہے، انہوں نے دعویٰ نہیں کیا، خود بھی نہیں کہتے معصوم، پھر ان پر درود کیوں پڑھا جائے؟ کس لیے درود پڑھا جائے؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ ان کے لیے درود پڑھا جائے؟ پھر اس کے بعد اجمعین، سب کے لیے، کوئی بھی بچا ہوا نہیں۔ لیکن صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو گڑبڑ تھے، صرف صحابہ کرام، اب اللہ بھی پیچھے چلے گیا ہے، رسول اللہ بھی پیچھے چلے گئے، اسی طرح اہل بیت بھی پیچھے چلے گئے، اب سب سے آگے صحابہ ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سا دین ہے جو رسالت مآب کے علاوہ چلتا ہے، اہل بیت کے علاوہ چلتا ہے، اللہ کے علاوہ چلتا ہے، پوری توجہ اہل بیت کو۔ اگر کوئی اللہ کو گالی دیتا ہے اس کو کوئی سزا نہیں دیتا، اگر کوئی رسول اللہ کے بارے میں بات کہتا ہے، حتیٰ شاہی مسجد میں رسول اللہ مرتبہ کہا گیا تب بھی کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر صحابہ کے بارے میں ہو تو اہل بیت کی مخالفت۔ کبھی خالد کو لے آتے ہیں، خالد کون ہے؟ ایک جگہ گیا، حضور نے بھیجا، ان کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا تھی، وہاں بجائے اس کے وہ لوگ استقبال کے لیے نکلے، ان پر اس نے حملہ کر دیا، تو رسول اللہ کو فرمایا گیا سورہ حجرات 26واں پارہ، جس میں کہ فاسق فاجر اگر کسی جگہ آپ کو خبر دے کہ وہ لوگ آپ کے دشمن تھے تو پہلے چھان بین کریں میرے حبیب۔ ایک تو ان کا ویسے ہی ایسا طبقہ ہے جو گستاخی میں دردہ ہیں، جو ان کے ہاں بھی ان پڑھ ذاکر قرار پاتے ہیں، اور یہ جو ان کا ایک پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور پھر اتحاد تنظیمات مدارس دینیا میں وہ اتحادی ہیں ہماری تنظیم المدارس کے۔ اب اتنے دن ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے خرافات بکے ہیں، کوئی ایک صحابی بھی کروڑوں ولیوں سے اوپر والی شان کا مالک ہے۔ آج کسی کے پیر کو پتہ نہیں اس کا ولی ہونا ثابت بھی ہے یا نہیں، کوئی کہے تو فوراً لوگ اچھلتے کودتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کو ایسا کیوں کہا گیا، اور ادھر کروڑوں پیروں کے جو پیر ہیں انہیں کہا گیا، انہیں گڑبڑ کہا گیا، انہیں حدیث گھڑنے والا کہا گیا، ان کی عدالت کا انکار کیا گیا۔ ہم تو ابھی جو کچھ بھونکنے والوں نے وہ کراچی میں بھونکا تھا اس کے لحاظ سے ان سارے لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور آگے ان کے سیالکوٹ میں جو خرافات انہوں نے کیے وہ علیحدہ ہیں، یہ لاہور میں جو کیے وہ علیحدہ ہیں، اور ادھر یہ حضرات ہیں پیران طریقت اللہ ماشاء اللہ، اور سنی تنظیمات کے قائدین اللہ ماشاء اللہ۔ ہمیں تو کوئی چیز سننے کو نہیں مل رہی، اتنے دن ہو گئے ہیں اس پریس کانفرنس کو، اور وہ دینی مدارس کی ان کی تنظیم ہے، کالجز یونیورسٹیز کے نصاب کی تنظیم نہیں ہے، لیکن وہ سکولوں کے نصاب کے بارے میں بولے ہیں کہ جو سکولوں میں نصاب بنایا گیا اس کے خلاف وہ بولے ہیں کہ وہاں یہ ہم پہ لازم کیا جا رہا ہے کہ سارے صحابہ کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہیں، ہم نہیں کہیں گے معاذ اللہ۔ تو یعنی وہاں اگرچہ ان کا نظریہ جھوٹ ہے، غلط ہے، مگر ان کی دینی مدارس کی جو تنظیم ہے وہ وہاں بھی جا کے بول رہی ہے، اور ہماری دینی مدارس کی تنظیم کے جو لیڈر ہیں وہ اتنے لبرل ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے مذہب کے ان اہم مسائل پر بھی خاموش ہیں۔ یعنی انہیں نہیں ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے لہذا ہم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں نہ دیں۔ وہ روزانہ وحدت کے نعرے لگاتے ہیں کہ کوئی اختلاف نہیں، ہم ایک ہیں، اور ایک ہیں کہہ کے ساتھ ہمارے ابو ہریرہ کو تو وہ حدیثیں گھڑنے والا بنا رہے ہیں، اور حدیثیں گھڑنے والا تو جہنمی ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ ہمارے مذہبی لیڈر لبرل کیوں بن گئے ہیں، وہ اپنے جھوٹے نظریے پر بھی ڈٹے ہوئے ہیں، بول رہے ہیں۔ یعنی وفاق المدارس کے ان لوگوں نے یہ ضروری سمجھا کہ ہم نے رد کرنا ہے اس نصاب کا جو حکومت نے بنایا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ کوئی دوسرا لیڈر ہو
وہ رد کر لے گا، ہم چونکہ مدارس والے ہیں، یہ کوئی سکولوں کے لحاظ سے کرے. لیکن انہوں نے وہ جو اگرچہ ان کا ایک بہت غلط نظریہ ہے، جھوٹ ہے، مگر اس جھوٹ پر بھی وہ بڑے سیریس ہیں، اور جھوٹ پر بھی وہ لبرل نہیں ہیں، بڑے مذہبی اپنے طور پر، اگرچہ ان کا وہ سارا جھوٹ ہے لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں، وہ بول رہے ہیں. اور ادھر ہمارے جن لوگوں نے بولنا تھا وہ سمجھتے ہیں ہمارا یہ فرض ہی نہیں ہے، فرض کیا ہمارا نفل بھی نہیں ہے. اور اتنے دن ہو چکے ہیں اس ملک پاکستان میں، انہوں نے پریس کانفرنس کر کے یہ گالیاں دی ہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو، اور نہ پیروں میں سے کوئی بول رہا ہے نہ ان تنظیمات میں سے. اور ہم کسی ایک تنظیم کو نہیں کہتے، جو نہیں بول رہا ہم سب کو کہتے ہیں. اگرچہ ایک تنظیم کے لیڈر نے ہمارے خلاف پوسٹ لگوا دی کہ اہل سنت و جماعت کے دینی خدمات سے مامور حضرات سے گزارش، یعنی ہم نے ان کو متوجہ کیا تو اس میں بھی انہوں نے مجرم ہمیں قرار دیا کہ، اور یہ تاثر دیا کہ اہل سنت کے دینی جذبات والے لوگ تو میرے ساتھ ہیں، تم ایسے لگے ہوئے ہو. تو میں کہتا ہوں ان جو مامور ہیں اہل سنت کے جذبات سے، انہیں ذرا چابی دو کہ وہ بولیں صحابہ کو گالی دینے والوں کے خلاف. ایک پوسٹ کم از کم صحابہ کی عزت کے لیے بھی لگوا دو. اپنے دفاع میں تو لگوا دی کہ اپنا مقام بڑا ہے، تو صحابہ کے بارے میں وہ خواب میں خیال میں نہیں بھونکے، وہ سامنے پریس کانفرنس کر رہے، ویڈیو چل رہی ہے ان کے بیانات ہر طرف ہیں، اور تمہاری طرف سے نہ اخباری بیان آیا ہے نہ تمہاری طرف سے کوئی پوسٹ آئی ہے. یہ ایک میں تمہارا، میں سب کو کہہ رہا ہوں جن کی نہیں آئی، خواہ وہ کوئی تنظیم ہو. ہم نے ان لیڈروں کا کلمہ نہیں پڑھا اور نہ ان پیروں کا پڑھا ہے، ہم نے جن کا پڑھا ہے ان کے حق میں بول رہے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، اور قرآن و سنت نے ہمیں جن کے ادب اور احترام کا حکم دیا ہے ان کی بے ادبی ہو رہی ہے، اور ان کی بے ادبی کو روکنا اور ان کی عزت پر پہرا دینا یہ آخری سانس تک ہمارا فریضہ ہے. تو اہل سنت کی عوام اور کارکنان کو میں یہ دعوت دے رہا ہوں کہ ایسے لوگوں سے پھر قطع تعلق کر لو کہ جن لوگوں نے تمہارے دینی جذبات کی ترجمانی کے وقت سو جانا ہے. اب تمہارے دل زخمی ہیں، تمہارے جذبات سے دھواں نکل رہا ہے کہ اس طرح اعلانیہ پاکستان کے اندر سب و شتم ہو رہا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور پھر وہ عمر جلیل سے لے کر اور پچھلے یہ طبقے، یہ ساری بات تو اللہ کی الوہیت سے متصادم کی جا رہی ہے. چونکہ سرکار فرماتی ہیں ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابہ، رب نے اپنے لیے مجھے چنا اور رب نے میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. تو اللہ کے چناؤ پر اعتراض یا اللہ کی توہین نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ جہالت کا تانا دینا نہیں ہے کہ تو کن کو چنتا رہا جنہوں نے حدیثیں گھڑنی تھیں، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں تھا معاذ اللہ، جبکہ اللہ کو تو سارا پتا تھا. انہیں چنا جو عدل والے تھے اور جن کے بارے میں رب ذوالجلال نے رضی اللہ عنہم یہ کہہ دیا. آج کون کالا سا ہے کہ جو ان کے بارے میں اپنے خرافات بکے اور اعتراضات کرے. لہذا عدالت صحابہ کے بارے میں اگر کسی کے پیٹ میں مروڑ ہے تو اس عدالت کو ثابت کرنے کے لیے ہم فقیر حاضر ہیں، لیکن ہم کسی کو بھونکنے نہیں دیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے بارے میں کسی بھی صحابی کے لحاظ سے اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ اس مقصد کے لیے آمنے سامنے بے کر ایوارڈ لینے کے لیے نہیں، ہم ان کو دندان شکن جواب دینے کے لیے کہہ رہے ہیں. حکومت ہمیں بلا لے ان کے مقابلے میں، ہم ان کی بیٹریاں خاموش کریں گے انشاءاللہ. لیکن دوسری طرف سے اتنا ظلم ہو رہا ہے اور جب ہم متوجہ کرتے ہیں تو پھر الٹا ہمیں ہی کوسا جا رہا ہے، اور ایسی بوگس پوسٹیں لگا کر اور مگر مچھ کے آنسو بہا کر اور پھر اصل مسئلے سے توجہ جو ہے وہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بنیاد پر ہمارا پھر ایک بار ان سارے لوگوں سے، میں نے نہ پہلے کسی کا نام لیا اس اجتماعی گفتگو میں، نہ اب لے رہا ہوں، لیکن سب کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں اور قیامت کے دن سب نے اس کا جواب دینا ہے. اب وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا.